سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت اہم آیت کا درس سیکھیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں یا کبھی کبھار نیکی کر لیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اسلام کے تابع ہو جائے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام کو مکمل طور پر اختیار کرو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو مانو۔ ایک آسان سی میں آپ کو مثال زندگی کی دیتی ہوں، ہماری عملی زندگی میں، کہ جب ہم روزمرہ زندگی میں گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم کیسے بیٹھتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا آدھا جسم گاڑی کے اندر ہو اور آدھا باہر ہو؟ کیا ہماری ٹانگیں باہر رہ جائیں اور صرف ہمارا سر اندر ہو؟ کیا کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پورے کے پورے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر دروازہ بند کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام میں بھی ایسے ہی داخل ہو جاؤ کہ تمہاری عبادت بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا اخلاق بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہارا کاروبار بھی، تمہارا لباس بھی، تمہاری گفتگو بھی، تمہارا گھر بھی، اور تمہاری پوری زندگی اسلام کے تابع ہو۔ اسلام آدھا اپنانے کا نام نہیں، بلکہ مکمل طور پہ اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی مسلمان کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف عبادت کا وقت نہیں۔ پھر آدھا اسلام قبول کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں مگر زبان پر غیبت، چغلی اور بد زبانی ہوتی ہے، کچھ لوگ مسجد میں نیک ہوتے ہیں مگر گھر میں جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا نا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پسند کے احکامات مانیں اور جو احکامات ہماری خواہشات کے برخلاف ہوں انہیں ہم چھوڑ دیں۔ ایک سچا مسلمان اللہ کے ہر حکم کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ اسی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ پھر تیسری بات کیا ہے کہ شیطان قدم بقدم گمراہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یعنی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کبھی انسان کو ایک ہی دن میں بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے گمراہ کرتا ہے۔ پہلے غفلت، پھر سستی، پھر جھوٹ، پھر گناہ، یہاں تک کہ انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل اطاعت کیسے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن کی آیات کو، قرآن کو مانیں، قرآن کے احکامات کو مانیں اور ہم سنت اور حدیث کو چھوڑ دیں۔ ہم نے سنت کو بھی اسی طرح سے ماننا ہے، حدیث کو بھی اسی طرح سے ماننا ہے، دونوں مستند ہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن اسلام کو پورے کا پورا سیکھنا اور پورا کا پورا اس میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بعض صحابہ کرام کو معاہدہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بعض شرائط بہت سخت محسوس ہوئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق صبر اور حکمت سے فیصلہ فرمایا۔ بعد میں یہی صلح اسلام کی عظیم فتح ثابت ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فتح کی آیت نمبر 1 میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کا حکم ہماری سمجھ سے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق اس کو سمجھ نہیں سک رہے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں وہ برحق ہیں، اور ان کو ماننے کے بعد اس میں خیر ہی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کی مثال دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق، جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وہ لے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ یہ ہے اسلام میں مکمل داخل ہونے کی عملی تصویر کہ انسان اپنی خواہش سے زیادہ اللہ کی رضا کو ترجیح دے۔ اسی طریقے سے اگر ہم صحابیات کو دیکھیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کیا تھا کہ حضرت ام سلمہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت کے دوران بے شمار آزمائشیں برداشت کیں، شوہر سے جدائی کی، بچے سے جدائی کی، تنہائی کی، لیکن اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہیں۔ آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی عزت عطا فرمائی اور وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر ان کا نکاح، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ان کا نکاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بڑا خوبصورت واقعہ، لیکن اس وقت نہیں کہ میں آپ کو دوبارہ دہراؤں۔ میں آپ کو پچھلے اپنے دروس میں جو ہے وہ یہ واقعہ سنا چکی ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں واقعہ کیا سکھا رہا ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ تو آج کی اس آیت سے ہمارے یہ پیغام ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا میری نماز اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا میری کمائی حلال ہے؟ کیا میری زبان جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ ہے؟ کیا میرے گھر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے؟ کیا میں اپنی خواہشات کو دین پر ترجیح تو نہیں دے رہی؟ اسلام صرف مسجد تک نہیں محدود، بلکہ گھر، بازار، دفتر، تعلیم، کاروبار، رشتوں اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ سوالات خود سے کریں، اور اگر اس میں سے کوئی کمی کوتاہی چل رہی ہے تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، قرآن و سنت کے مطابق کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بنائے جو صرف نام کا مسلمان نہ ہو، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے والا ہو، شیطان کے دھوکوں سے بچے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ فرما، اور ہمیں قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھ، یہاں تک کہ ہم تجھ سے اس حال میں ملیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔